کہنے لگا ہمارے حضرت یوسف سے اللہ نے اتنا حسین بنایا تھا کہ ان کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لی تھی. میں نے کہا سچی بات ہے. کہنے لگا کوئی ایسا کمال آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا یہ آقا کے در پر چلتے ہیں. وہاں پر عورتوں نے یوسف کو دیکھا, انگلیاں کٹوا چھوڑی. تھوڑا آگے چل کے صحابہ نے محمد کو دیکھا, گردنیں کٹوا چھوڑی. کٹوائی یا نہیں کٹوائی؟ میں نے کہا میں اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں, آج کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے, خالد زبیر صاحب وہ کہہ سکتا ہے کہ 1400 سال پرانی گل میں نہیں منگا, کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا ان دیوانوں کو دیکھو, ایسے نہیں بولے تو بات سے سارے مل کر کہتے, وہ آخر میں نہیں بولے, سارے مل کر کہتے. میں نے کہا انہوں نے نبی کے چہرے کو دیکھا نہیں, نبی کے ذائقے کو چکھا نہیں, نبی کی نبوت کو دیکھا نہیں, انہوں نے ان کو بھی نہیں دیکھا جنہوں نے نبی کو دیکھا تھا. آج کوئی میرے آقا پر انگلی اٹھا کر تو دیکھے. آج 1400 سال کے بعد جنہوں نے میرے نبی کو نہیں دیکھا, آج اس زمانے میں کوئی میرے آقا پر انگلی اٹھائے گا, یہ گردنیں کٹوانے کو بھی تیار بیٹھے. بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے؟ سارے بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے؟ ایک عیسائی کہنے لگا حضرت عیسیٰ کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ ملا. میں نے کہا وہ کون سے مردے تھے؟ کہنے لگا کہ جس میں کبھی جان ہوا کرتی تھی, حضرت عیسیٰ وہ مر جاتے, حضرت عیسیٰ اللہ سے دعا کرتے ان کو زندہ کر دیتے. میں نے کہا بس مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کوئی ایسا کمال اپنے آقا کا بتاؤ. میں نے کہا آپ کے حضرت عیسیٰ ان مردوں کو زندہ کرتے ہیں جن میں کبھی جان ہوتی ہے, اور میرے محمد ہاتھ بھی دشمن ہاتھ بھی وہ دیکھ پتھر بھی بلند آواز سے, ہاتھ بھی دشمن کا, پتھر بھی دشمن کے, جو اسے کلمہ پڑھا دے اسے محمد کہتے ہیں. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ مجھے کہنے لگا فرق کیا ہے؟ میں نے کہا مردے جو مر گئے تھے ان کو تم زندہ کرتے ہو, جن میں کبھی جان ہی نہ تھی, جو قدموں میں لگے انہوں نے کلمہ پڑھا, جو نظروں کے سامنے آئے انہوں نے کلمہ پڑھا, جو مٹھی میں بند دشمن کے تھے انہوں نے کلمہ پڑھا, اور پڑھ کر بتایا کہ جو بند مٹھی میں بھی کلمہ پڑھا دے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ میرا ایمان ہے کہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی نبی آئے سب کو نعمتیں, معجزات, انعامات, عبادات, ریاضات اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دیے. لیکن جب آمنہ کے در یتیم کی باری آئی ہوگی, اللہ رب العزت نے فرمایا ہوگا اے محمد بستیاں ان کی تھی, زمانے تیرے ہیں. من لگتا تھکے بیٹھے تو پھر ساتھ دینا پڑے گا. میں مری کے آگے سے ایبٹ آباد سے آیا ہوں, انہوں نے مجھے سونے بھی نہیں دیا. یہ اس وجہ سے بھی نہیں کہ میں بتاؤں کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں, مہمان کا احترام ہے, میرا ساتھ دیں انشاءاللہ. جو آپ سننے آئے ہیں وہ بھی سناؤں گا. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ, اور بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. سارے نبیوں کو آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے دیا گیا. پھر ساری کائنات کا جتنا بھی خلاصہ تھا, جتنی بھی عظمتیں تھیں, وہ ساری آقا کو عطا کر دی گئی. میں نے کہا میرے صدیق آئے ہوں گے. اے محبوبہ میں تے 18 سال دی یاری نبھا رہے, اللہ کے نبی آکھیا ہوئے گا صدیق تو میری تصدیق کیتی ہے, جا سچ سارا لے جا. سچ سارا. عمر آئے ہوں گے کہ مجھے تو مانگ کے لیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہوگا میں بھی مان رکھوں گا, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر تو ہوتا. اللہ کے نبی مجھے کیا ملے گا؟ آقا دو جہاں نے فرمایا ہوگا عمر تجھے دیکھ کر انصاف کی یاد آتی ہے, انصاف تو سارا لے جاتا. حضرت عثمان آئے ہوں گے, اللہ کے نبی نے کہا ہوگا تیرے سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, حیا سارا لے جاتا. علی آئے ہوں گے, قد چھوٹا ہے, ہمت کم ہے. میں کہیں پر بات کر رہا تھا تو وہ لوگ کہنے لگے
کہ تم کس खोजी کے بیٹے کے پیچھے لگے ہو؟ مولانا حق نواز جھنگوی کے والی جو تھے وہ खोजी تھے. کیا تھے؟ کیا تھے؟ بلند آواز سے खोजी. اور ہمارے ہاں खोजी ذات کوئی اچھی نہیں سمجھی جاتی. खोजी کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی چوریاں ڈھونڈتا ہے. میں نے کہا میں اپنے رب کی حکمت پر لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں. اللہ نے باپ کو بنایا جو لوگوں کی چوریاں ڈھونڈتا ہے, بیٹا وہ بنایا جو صحابہ کے دشمنوں کی چور ڈھونڈتا ہے. رب کعبہ دی قسم, ابے بھی کوئی چور چھڑیا نہیں, پتر بھی کوئی چور چھڑیا نہیں. کوئی چھوڑا ہے نہیں, کوئی چھوڑا ہے نہیں. آج بھی چیخیں نکل رہی تھی. مجھے کسی نے پوچھا کیا ہے, میں نے کہا وہ جو چور نکال کے لانے میں میرے جھنگی نے لگائے تھے یہ وہ چیخ رہے ہیں. چیخ رہے ہیں یا نہیں چیخ رہے؟ حضرت علی آئے, میں تو آپ کا بھائی ہوں. اللہ کے نبی نے کہا تیرا قد چھوٹا ہے, کوئی یہ نہ کہہ دے کہ چھوٹا قد والا کیا کرے گا. اللہ کے نبی نے کہا جرت ساری لے جا. حسین آئے, اللہ کے نبی نے کہا حسین تیری محبت جو میرے ساتھ ہے اس کو اللہ بھی سلام پیش کرتے ہیں, جا محبت ساری لے جا. اللہ کے نبی کی خواہش تھی, اللہ کے نبی کی خواہش تھی کہ میرا دین پوری دنیا میں عام ہو جائے. ایک فتح مکہ کے بعد آنے والا دیوانہ جو کم عرصے میں زیادہ آگے بڑھ گیا, اللہ کے نبی نے کہا اے معاویہ دنیا ساری لے جا. ایک نبی کے صحابی ہیں جن کا نام ہے صہیب رومی. کیا نام ہے؟ سارے مل کر کیا نام ہے؟ جب آقا دو جہاں کے پاس آئے تو جسم کے اوپر جو کپڑے تھے وہ پھٹے ہوئے تھے. میں آپ کی اور اپنی عشق کی داستان آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ ہم تب تک حبدار ہوتے ہیں جب تک ہمارا فائدہ ہوتا ہے. جیوں ساڈا فائدہ مک جاوے تے پیو پیو نہیں, پائی پائی نہیں, ساڈے رشتہ دار نہیں. لیکن آؤ میں بتاؤں ایک عظیم رشتہ. حضرت صہیب آقا کے قدموں میں آئے, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. آقا دو جہاں نے پوچھا کہ اے صہیب رومی, کیا نام ہے؟ ان کے سارے ثواب کے لیے سارے بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ کے نبی بدر الدجا فرما رہے ہیں صہیب بتا تجھے کیا چاہیے. میں نے کہا یہ کیسی حسرت ہے جو قیامت تک آنے والے ہر انسان کو ہوگی, کاش مجھ سے کوئی پوچھتا اور پوچھنے والا بھی محمد الرسول اللہ ہوتے. آقا نے پوچھا صہیب پوچھو کیا مانگتے ہو. حضرت صہیب نے کہا آپ کی شکل میں ساری دولت مل گئی اور مجھے اور کیا چاہیے. آقا نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کچھ پوچھو. حضرت صہیب نے کہا کہ میرے دل میں کوئی آرزو نہیں, صرف ایک بات آپ کو بتانی ہے کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں آج تک میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. آج تک میرے گھر میں 2 وقت کی مسلسل روٹی نہیں بنی. آج تک میں کسی غریب کو کھانا نہیں کھلا سکا کیونکہ میرے پاس بھی نہیں تھا. صرف انہوں نے اتنا کہا اور اٹھ کر چلے گئے. میں نے کہا میرے کامل محمد نے ہاتھ اٹھائے, اگر نہ بھی اٹھاتے تب بھی قبول ہو جاتی. ہاتھ اٹھائے, دن گزرتے گئے, حضرت صہیب کے پاس دولت مال آتا گیا. روایات میں آتا ہے کہ مکہ کے امیر لوگوں میں شامل ہونے لگے. اتنے میں ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو ہر چیز سمیٹتا, اکٹھا کرتا, چھپا کے رکھتا, بینکوں میں جمع کروا دیتا. لیکن میں قربان حضرت صہیب کے قدموں پر ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا کہ اے آقا اب آپ نے جو اتنے سال مشقت اٹھائی ہے میں نے آپ کو اس مشقت کے نتیجے میں ایک تحفہ دینا ہے. آپ نے اس تحفے کی طرف جانا ہے جسے مدینہ طیبہ کہتے ہیں. آقا دو جہاں نے اعلان کر دیا کہ ہجرت ہوگی. ہمارے ہاں پاکستان میں کوئی دھرنا ہو, کوئی جلوس جلسہ نکالا جائے تو کارکن آگے آگے چلتے ہیں, قیادت بعد میں آتی ہے. میں نے کہا یہ میرے آقا کا طریقہ نہیں کہ مار کھانے کے وقت کارکن اور واہ واہ کرواتے وقت قائدین. میں نے کہا میرے آقا کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہجرت کا موقع آیا صحابہ نے کہا آقا چلیے. آقا نے فرمایا کہ صحابہ تم چلو, جب مشکل وقت آئے گا تمہارے بعد محمد خود چل کے آئیں گے. حضرت صہیب کو بھی یہ بات پہنچی کہ ہجرت کرنی ہے. انہوں نے جا کر تیاری شروع کر دی. اب کافروں کو پتہ چلا تو کافر کہنے لگے اس مکہ میں ہر کسی کو جانے کی اجازت ہے, لیکن صہیب تجھے جانے کی اجازت تجھے جانے کی اجازت اگر کہتے ہیں تو ہم دعا کر لیتے. تجھے جانے کی اجازت ہے. بلند آواز سے اور بلند آواز سے آقا کے پاس آئے. آقا میں نہیں جان دیں گے. آقا نے فرمایا ٹھیک ہے, میں نے تو کوئی فورس نہیں کیا, جیسے تمہارا دل کرتا ہے کر لو. لیکن تڑپ تھی, سچے عاشقوں کی تڑپ ایسے ہی ہوا کرتی ہے. دن گزرتے گئے, پوچھتے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سب چلے جائیں, تجھے جانے کی اجازت نہیں.
آقا کے پاس پھر آیا، آقا نے فرمایا تم اتنے پریشان کیوں ہوتے ہو، جیسے تمہارا دل کرتا ہے کر لو۔ پھر واپس چلے گئے، کافروں کے سردار کے پاس جا کر کہنے لگے وہ مینو کوئی موکلو میرے نال، مینو کوئی مطالبہ دس دیو، میرے کو کچھ پیسے لے لو، مینو جان دیو، میرے محبوب نے مینو حکم دیتا ہے۔ تو وہ کافر کیا کہنے لگے، ہاں تم جا سکتے ہو کہ جب تم آئے تھے تمہارے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اب ادھر سے آ کے تم نے مال و دولت اکٹھا کر لیا ہے۔ حضرت صہیب نے کہا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اب یہاں سے مکہ کی دولت ہم باہر لے جانے نہیں دے سکتے۔ حضرت صہیب نے کہا کہنا کیا چاہتے ہو، واضح کہو۔ وہ کہنے لگے تم نے جانا ہے چلے جاؤ، اکیلے جاؤ گے، یہ دولت نہیں جائے گی، میرے جیسا ہوتا تو غشی پڑ کے ہارٹ اٹیک آ جاتا، لیکن میں قربان محمد کے صحابہ پر۔ حضرت صہیب نے کہا بس اتنی سی بات، بس اتنی سی بات؟ وہ کہنے لگے ہاں۔ حضرت صہیب نے میرا ایمان کہتے ہیں انہوں نے کپڑے جھاڑے ہوں گے اور کہا ہوگا یہ دولت تم رکھو، وہ دولت میں رکھتا ہوں۔ آقا کے پاس آئے، آقا دو جہاں کے قدموں میں آئے، آقا نے پوچھا صہیب تیری دولت دا کی بنیا؟ حضرت صہیب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہنے لگے آقا جسے دنیا دولت کہتی تھی اسے پاؤں کی ٹھوکر مار کے آیا ہوں، جسے میرا رب دولت کہتا ہے اس کے قدموں کا گدھا بنا بیٹھا۔ سبحان اللہ! بتاؤ عظمت ہے یا نہیں ہے یا نہیں؟ ایک اور چھوٹا سا جھلک دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ آقا دو جہاں نے اعلان نبوت فرمایا، بڑے بڑے دشمن بن گئے، قریب والے دور چلے گئے، جو نعرے لگاتے تھے جھنڈے لہراتے تھے وہ آپ کے دشمن بنتے نظر آئے۔ اتنی ہی دیر میں جب آقا کوشش کرتے تھے کہ ہر بندے کو دعوت دیں، میں نے کہا وہ زمانہ کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے نہ چھوٹے کو دیکھا، نہ بڑے کو دیکھا، نہ رشتہ دار کو دیکھا، نہ دشمن کو دیکھا، نہ قریب والے کو دیکھا، نہ دور والے کو دیکھا، نہ اپنے کو دیکھا، نہ پرائے کو دیکھا، نہ دوست کو دیکھا، نہ دشمن کو دیکھا، نہ عالی ذات کو دیکھا، نہ نیچ ذات کو دیکھا۔ آقا دو جہاں چل رہے ہیں، ایک بدو آیا، آمنہ کے در یتیم نے اسے اپنے نبوت کی دعوت دی۔ ایک بدو جو عربی بھی نہیں ہے، اجمی ہے، امیر بھی نہیں ہے، غریب ہے، آقا کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا اے تو وہی ہے جو ہمیں لات و عزا سے ہٹاتا ہے؟ آقا نے مسکرا کر کہا میں صرف ہٹاتا نہیں ہوں، ایک خدا کے در پہ جھکاتا بھی ہوں۔ اب اسے غصہ آیا، بدتمیزی کرنے لگا۔ حضرت عمر کے ہاتھوں میں تلواریں نیام سے باہر نکالی، آقا نے روک دیا کیونکہ سچا پہرے دار ہے۔ میں نے کہا وہ تب سے پہرے دار تھا، اب تک پہرے دار ہے۔ ہے یا نہیں ہے؟ یا نہیں ہے؟ آقا دو جہاں نے کہا میرا کلمہ پڑھ لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، فلاح پا جاؤ گے، جنت پہ چلے جاؤ گے، صراط مستقیم پہ لگ جاؤ گے۔ وہ کہنے لگا یہ ممکن نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا کہ مجھ سے کوئی دلیل لے لو، کوئی مطالبہ پورا کر لو، مجھ سے کوئی نشانی مانگ لو، میں دینے کو تیار ہوں۔ اس کے ہاتھ میں ایک جانور تھا جس سے گو کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ گو۔ مری ہوئی گو اس کے پاس تھی، اس کے گلے میں اس نے رسی لپیٹی ہوئی تھی اور اسے مری ہوئی کو اپنے کندھے پر لٹکایا ہوا تھا۔ جب آقا نے ایسا فرمایا اس نے اس گو کو گھمایا۔ ہمارے بچے جو چھوٹے چھوٹے ذروں کو چھوٹے چھوٹے مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ رسی کو باندھ کر وہ گانٹی چھانٹی نہیں کھیلتے، ویسے اس نے گھما کے آمنہ کے در یتیم کے قدموں میں نفرت کے ساتھ پھینکی اور پھینک کر کہا ہے محمد اگر تو سچا ہے تو اپنے خدا سے کہہ مجھے کلمہ نہ پڑھا، اس گو کو کلمہ پڑھا۔ جب آقا نے ایسا اسے کہتے سنا تو مسکرا کر کہنے لگے بس اتنی سی بات، بس اتنی سی بات۔ ابھی آقا نے اس کو کچھ کہا نہیں، صرف اس کی طرف دیکھا، اس گو کی آنکھیں کھل گئی۔ ایسے نہیں بلند آواز سے۔ اب وہ گو اٹھ کر کیا کہتی ہے؟ اے آمنہ کے در یتیم ذرا ٹھہریے، میری التجا سن لیجئے، جب سے میری نسل چلی ہے جب تک چلے گی سب سے زیادہ خوش قسمت میں ہوں کہ مجھے آپ نے پکارا ہے۔ یہ کہا اور آقا پر درود پڑا اور آقا کا کلمہ پڑا اور پھر مر گئی۔ جب یہ بدو نے دیکھا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی، کہنے لگا اے محمد تو نے اس کو جو رنگ چڑھایا ہے وہ مجھے بھی چڑھا دے، جو اس کو رنگ چڑھایا ہے وہ مجھے بھی۔ اللہ کے نبی نے اسے بھی کلمہ پڑھا دیا۔ میں نے کہا یہ تو ایک گو تھی جو 43 سال قدموں میں رہا، اب خاموش نہیں ہونے دیا جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ 18 سال ابوبکر کی عمر ہے، آقا کی عمر 20 سال ہے، یاری لگ گئی۔ میں نے کہا لگی نہیں، لگوا دی گئی۔ کاغذوں میں تو یہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا تو حضرت ابوبکر سب سے پہلے پہرے دار ہے۔ میں نے کہا اگر حقیقت پوچھتے ہو
18 سال سے پہرے دار ساتھ تھا جو اب تک ساتھ ہے. ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا ایسا پہرے دار. اللہ کے نبی نے کہا اے ابو بکر جب سے خدیجہ فوت ہوئی ہے میرا دل نہیں لگتا, میں اداس رہتا ہوں. میں نے کہا میرے جیسا کوئی ہوتا تو پتہ نہیں کیا کہتا. حضرت ابو بکر نے کہا محبوبہ پریشان کیوں ہوتے ہیں, خدیجہ گئی ہے تو کیا ہوا, میں اپنی بیٹی عائشہ آپ کے قدموں پہ قربان کرتا ہوں. اور رنگ چڑھا یا نہیں چڑھا؟ بلند آواز سے, بلند آواز سے سارے مل کر کہتے ہیں رنگ چڑھا یا نہیں چڑھا؟ اللہ کے نبی نے کہا مجھے ایک قابل اعتماد فیملی چاہیے جو میرا راز بھی رکھے, جو میری خدمت بھی کرے. ابو بکر نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہیں, میں اپنا پورا گھرانہ آپ کے قدموں پر قربان کرتا ہوں. چڑھا یا نہیں چڑھا؟ چڑھا یا نہیں چڑھا؟ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک کبھی کسی نبی نے صحابی نے اتنا بڑا رزق نہیں لیا. اللہ کے نبی نے چندہ مانگا, صدیق نے اپنے تن کے کپڑے تک بیچ ڈالے. ابھی وہ کپڑے بیچ کر ٹاٹ کا دری والا لباس اپنے جسم پر پہنا. جبرائیل آقا کے قدموں میں آئے, وہی لباس پہنا ہے. اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل یہ کون سے کپڑے پہنے ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی میں کلے آ نہیں پائے, آسمان دے سارے فرشتے آ پائے. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ آپ کے یار صدیق سے آپ نے چندہ مانگا, صدیق نے سب کچھ لا کر اب آپ اپنے تن کے کپڑے بھی بیچ ڈالے. اللہ کو یہ ادا ابو بکر کی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے آسمان کے نوریوں کو وہی لباس پہنا کر صدیق کی سنت کو زندہ کر دیا. بتاؤ رنگ چڑھا یا نہیں چڑھا؟ بلند آواز سے رنگ چڑھا یا نہیں چڑھا؟ میں مہمان ہوں, آپ میزبان ہیں, ایسا ہی ہے. آپ وہاں بیٹھے ہیں, میں یہاں کھڑا ہوں, مجھے کھانا کھلا دیا گیا, آپ کو بعد میں کھلایا جائے, ایسا ہی. اپنی عظمت بڑھانے کے لیے نہیں, علماء کی خصوصی توجہ, صرف ایک مثال سمجھانے کے لیے. وجہ کیا ہے, مجھ سے وقت لیا گیا, مجھے مانگا گیا, بلایا گیا. میں نے کہا 1400 سال پہلے نبی کے قدموں میں چلتے ہیں. عیسیٰ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کبھی کسی نبی نے اپنے صحابی کو نہیں مانگا. میں نے کہا مانگا تو محمد نے مانگا, مانگا تو عمر کو مانگا. سبحان اللہ. اور جیسے میں آپ کا مہمان خصوصی ہوں, میرے محبوب کا مہمان خصوصی عمر ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پہ آ کے میں کریم اللہ صاحب سے کہتا میرا گلا خراب ہے, میرا پیٹ خراب ہے, مجھے بخار ہے, آپ مجھے جانے دیں, تو یہ گاڑی میں مجھے بٹھاتے اور کہتے مولوی آئیں گا تو ساتھ لے آتے, موڑ آکھی. بنتا یہی ہے نا کہ میں جس مقصد کے لیے آیا وہ نہیں پورا ہوا. میں نے کہا عمر سے پوچھتے ہیں آپ کو تو لایا گیا ہے, آپ نے کیا کیا ہے؟ تو جواب ملتے ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے کعبے کے دروازے کھل گئے. ایسے نہیں بولے دوا سے رنگ چڑھا یا نہیں چڑھا؟ میں نے عمر سے پوچھا صرف دروازے کھولنے کے لیے آئے ہیں؟ فرمایا نہیں, میں زمین پر سوچتا ہوں, اللہ آسمان پر قرآن کے سینے میں میری سوچ کو قرآن بنا دیتا ہے. میں نے کہا مقصد کیا ہے؟ فرمانے لگے میں نے 17 مرتبہ سوچا, اللہ نے قرآن بنا دیا. رنگ چڑھا یا نہیں چڑھا؟ چڑھا یا نہیں چڑھا؟ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں, سامنے سے حضرت عمر گلی میں داخل ہوئے. اللہ کے نبی مسکرائے. صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا اے اللہ دے نبی تسی پہلے بھی ہستے ہو, لیکن اج عمر نو ویکھ کے جڑا ہسے ہو نا, یہ ہاسا پہلے جہا نہیں. میرے نبی نے فرمایا ہاں یہ واقعی مسکراہٹ وہ نہیں جو پہلے ہنستا ہوں. اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا پھر یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب عمر گلی میں داخل ہوا, میں عمر کو دیکھ کے نہیں مسکرایا, میں نے دیکھا کہ گلی میں شیطان کھڑا ہے, اس کی نظر عمر پر پڑی, اس کی دوڑیں جو محمد نے لگتی دیکھی تو میری چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. بتاؤ رنگ چڑھا یا نہیں چڑھا؟ حضرت عثمان آئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے نوری بھی حیا کرتے ہیں. اللہ کے رنگ چڑھا یا نہیں چڑھا؟ اگر ڈھیلے ہو جائیں گے تو جو میں نے کہنے وہ میں نہیں کہوں گا. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ, اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. بات ختم ہونے جا رہی ہے. حضرت علی آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا علی تجھے بولنا نہیں آتا, کھانا نہیں آتا, بینا نہیں آتا, چلنا نہیں آتا, بولنا نہیں آتا. آقا دو جہاں نے سکھایا. 40 بندوں کا کام اکیلے کر گئے. اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کا نکاح علی کو لے کر بتایا کہ علی جو دو چھوٹے قد کا تھا میں نے اسے اپنی نبوت پر چڑھا دیا ہے, اب وہ چلتا ہے تو شیر خدا بن جاتا ہے. چڑھا یا نہیں چڑھا؟ پھر حضرت حسین آئے. سبحان اللہ. حسین پر کوئی خاموش رہے گا تو مجھے وہ لگے گا. سبحان اللہ. علماء
کرام ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو، اس سے بہتر جملہ میرے پاس نہیں۔ میری پوری تقریر کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی بیٹا بیٹی پیدا ہوتا ہے تو ہم اسے کسی پیر کے پاس، وڈیرے کے پاس، ولی کے پاس، امام کے پاس، مولانا کے پاس لے جاتے ہیں۔ اگر نہ لے جا سکے تو ایک کھجور لے کر جاتے ہیں کہ اسے چبا کر دیجئے۔ آپ کی چبی ہوئی کھجور جب ہمارے بچہ یا بچی کے منہ میں جائے گی، آپ کی تقوی کا رنگ ہمارے بچے پہ چڑھ جائے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے؟ یا پھر ہم شہد لے کر جاتے ہیں کہ اسے جھوٹا کر کے دے دیجئے۔ ایسا ہی ہوتا ہے؟ میں نے کہا جب میرے حسین پیدا ہوئے، حسین کو اٹھا کر آقا کے پاس لایا گیا، کوئی کھجوروں کے پیچھے نہیں گیا، کوئی شہد کا متلاشی نہیں بنا۔ آقا دو جہاں نے حسین کو قریب کیا، اپنی زبان کو نکال کر حسین کے ہونٹوں میں داخل کر دیا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا رنگ چڑھ رہا ہے۔ پوچھا کیسا رنگ ہے؟ میں نے کہا کربل کی وادی کے اندر کفر سامنے ہے، بدعتی سامنے ہے، منافق سامنے ہے، دین کے دشمن سامنے ہیں، آقا کے غدار سامنے ہیں، لیکن حسین بغیر نیزے کے، بغیر تلوار کے، بغیر ہتھیار کے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں اقربا کے ساتھ جس کفر کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے۔ کسی نے پوچھا حسین گرانا لٹانے آئے ہو؟ حسین نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں محمد کی عزت کا رنگ چڑھانے آیا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر میرے معاویہ آئے، مولانا کلیم اللہ صاحب تھلوں انگلا لانیاں شروع کر دیتی ہیں، بس 2 منٹ گالے ختم کر لیں۔ پھر حضرت امیر معاویہ آئے، یہ ڈی این اے ہے، یہ حضرت امیر معاویہ کا نام کیا ہے؟ پتہ چلتا ہے حسب کس کا صحیح ہے کس کا غلط ہے۔ بتاؤ تمہارا حسب کیسا ہے؟ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، ذرا جوش سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، بس ختم کرنے لگا ہوں۔ آقا دو جہاں وضو کرنے لگے، حضرت امیر معاویہ وضو کروا رہے ہیں۔ مولانا نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ لکھا کہ حضرت امیر معاویہ آقا کو وضو کروا رہے ہیں، آقا دو جہاں کو امیر معاویہ پہ پیار آ گیا۔ میں نے کہا مجھے پیار آئے، میں چٹکی کاٹوں گا، سر پر ہاتھ پھیروں گا، سینے سے لگاؤں گا، پیار کروں گا۔ میرے آقا کا پیار یہ ہے، وضو معاویہ کروا رہے ہیں، ہاتھوں پر پانی لگا ہوا ہے، میرے آقا اسی پانی کے چھینٹوں کو معاویہ کے چہرے پر مار رہے ہیں۔ اور میں نے اپنے الفاظ میں یوں کہا کہ کسی نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا رنگ چڑھ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کیسا رنگ؟ میں نے کہا میرا ایمان ہے جتنے قطرے معاویہ کے چہرے پر آقا نے مارے، معاویہ نے اتنے ہی ملکوں میں محمد کے کلمے کو عام کر دیا۔ رنگ چڑھا یا نہیں چڑھا؟ اور یہ رنگ کسی دکان سے، کسی ولی سے، کسی 2 نمبر ولی اور ملا سے نہیں ملتا۔ یہ رنگ لینا ہے طیبہ، طاہرہ، عابدہ، عفیفہ، لائقہ، مطہرہ، صدیقہ، اماں عائشہ الصدیقہ کے قدموں سے ملتا ہے۔ اگر آواز جنگوی کو 48 گھنٹے الٹا لٹکایا گیا، میاں والی کی دیر ہے۔ جیلر نے کہا وہ مولوی نو لاؤ، جدو انہوں لا کے کھڑا کرو نا تو میرے سامنے لے آنا، میں دا چہرہ ویکھنا ہے کہ کہو جہا ہے، مار کھا کے روندا ہے یا پٹ دے۔ میں قربان حق نواز تیرے قدموں پر۔ جب جیلر نے دیکھا میرا جنگوی مسکرا رہا، اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میرے جنگوی نے کہا مجھے اماں کا رنگ چڑھا ہے۔ چڑھا یا نہیں چڑھا؟ اسار القاسمی آئے، اس رنگ کو لیا اسمبلی میں چلے گئے، پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ ضیاء الرحمن فاروقی نے 45 ملکوں کا سفر کیا، پاکستان کے کریا بستی بستی میں اس رنگ کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ علامہ اعظم طارق آئے، 4 مرتبہ MLA، 3 مرتبہ MPA بنے، امی عائشہ کی عزت کے لیے 52 گولیاں اپنے جسم پر کھائیں۔ جب کسی نے لاشے کو دیکھا، کہنے والے نے کہا چہرہ سلامت نہیں، میں نے کہا چہرے کی مسکراہٹ دیکھو وہ سلامت ہے۔ رنگ چڑھا یا نہیں چڑھا؟ اس سے بہترین جملہ میرے پاس نہیں۔ علامہ علی شیر حیدری کو چیف جسٹس نے بلایا کہ اسی جھگڑا مکانے ہیں، آؤ تفرقہ بازی مکانے ہیں، دلیلاں تسی لے آؤ، تبصرے تسی لے آؤ، کتاباں تسی لے آؤ۔ کئی گھنٹے کی بحث ہوئی۔ جب بحث ہو چکی، سید سجاد علی شاہ نے کہا دروازے بند کر دو۔ کسی نے کہا یہ غیر قانونی ہے، عدالت کی کارروائی براہ راست ہوگی، سب کے سامنے ہوگی۔ وہ چیف جسٹس کہنے لگا میری مجبوری ہے، دروازہ بند کرو۔ دروازہ بند ہوا، انہوں نے آگے بڑھ کے علی شیر حیدری کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کسی نے پوچھا یہ آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، ایک ملزم یا مدعی کے ماتھے پر جج بوسہ نہیں دے سکتا۔ سید سجاد علی شاہ نے کہا میں مجبور ہوں، مجھے علی شیر حیدری کے ماتھے سے صحابہ کی خوشبو آئی۔ ماشاءاللہ۔